آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج ایرم سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا میرے کانوں میں نور اور ایرم کے ہنسنے کی آواز گونجی۔ مجھے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جان گیا تھا کہ میری بیٹی نور ایرم کے ساتھ بیٹھی گپ شپ کر رہی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ دونوں ساتھ ہوتی تو گھر میں رونق سی لگ جاتی تھی۔ میرے گھر کی خوشی ان دونوں ہی سے تو تھی۔ میں بہت دھیرے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا، لیکن جو باتیں ان کے درمیان ہو رہی تھی وہ سن کر تو میری روح فنا سی ہو گئی۔ میرے ہاتھ سے گجرے چھوٹ کر زمین پر گر گئے۔ وہ میں ایرم کے لیے لایا تھا۔ ان باتوں کو سن کر تو میں پتھر کا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی 10 سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اپنی بیٹی کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چپ چپ سی ہی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کا پورا وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ظاہر ہے میں دن بھر کام پر ہوتا تھا، حالانکہ میں نے گھر پر ایک ملازمہ بھی رکھ رکھی تھی جو صبح سے شام تک کام کرتی تھی، اور جب میں گھر آ جاتا تو وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ باقی کا وقت میں نور کو دینے کی کوشش کرتا تھا، اس سے اس کی اسکول کی روٹین پوچھتا تھا، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کرتی تھی، بس سوال کا جواب ہی دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیٹی نور اداس رہتی تھی جب تک اس کی زندگی میں ایرم نہیں آ گئی تھی۔ ایرم ہمارے پڑوس میں چند سال پہلے ہی آئی تھی اور پڑھتی بھی میری بیٹی کے اسکول میں تھی۔ 8ویں جماعت سے ان کی دوستی ہو گئی تھی اور اب میری نور ہر وقت ایرم کے گھر پر رہتی تھی یا پھر ایرم ہمارے گھر پر آ جاتی تھی۔ ایرم کے والدین انتقال کر چکے تھے، وہ اپنے چاچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کے چاچا سے بھی میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ دیکھنے میں زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا کیونکہ میری شادی کم عمر میں ہی ہوئی تھی اور بیوی بھی میری کزن تھی۔ ہم دونوں میں بہت محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے پایا۔ بس قسمت نے ہمارا ساتھ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں لکھا تھا۔ جب سے میری بیٹی کی دوستی ایرم سے ہوئی تھی وہ ہنسنے لگی تھی، باتیں کرنے لگی تھی، گھر میں ایک رونق سی لگ گئی تھی۔ کبھی وہ دونوں کچن میں ہوتی، کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتی، پورے کچن میں ادھم سا مچا رہتا تھا، اور بعد میں اپنا کیے جانے والا تجربہ مجھے ضرور چکھاتی تھی، اور وہ جیسا بھی بناتی تھی میں کہتا تھا بہت مزے کا ہے۔ ایرم مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی، میرے نزدیک بھی وہ ایسی ہی تھی جیسے کہ میری بیٹی نور تھی۔ میں اسے بیٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ان دونوں نے انٹر کر لیا۔ نور نے پری انجینئرنگ امتحان نمبروں سے پاس کیا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ نور اس بار میں تمہیں وہ تحفہ دوں گا جو تمہیں پسند ہو، اب مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ لیکن جو چیز نور نے مجھ سے مانگی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ نور نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ایرم سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے پہلی بار نور کو غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا نور تم ہوش میں تو ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے، وہ تمہاری دوست ہے، میرے لیے بیٹی جیسی ہے، اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی میری دوست بہت اچھی ہے، اس سے میری بہت دوستی ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ ایرم سے شادی کر لیں، مجھے ایرم چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں دے دوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہے اور مجھے وہ تمہاری طرح ہی عزیز ہے۔ میں کسی قیمت پر یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جو مجھے ایرم کے سامنے، اس کے چاچا کے سامنے شرمندہ کر دے۔ نور تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو، میرا تو سن کر ہی دماغ چکرا کر رہ گیا ہے، یہ بچی میرے بارے میں کیا سوچے گی، حالانکہ میں نے تو کبھی اس سے اور تم میں فرق تک نہیں سمجھا۔ خبردار جو تم نے دوبارہ مجھ سے اس قسم کی بات کی تو۔ میں نے آج تک نور کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن آج تو اس کی بات ایسی تھی کہ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، وہ کیسے یہ سب سوچ سکتی تھی۔ میرے سخت لہجے کو سن کر نور روتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ خود ہی سمجھ جائے گی، لیکن میں اس بات کو بالکل فراموش کر دیتا، لیکن نور نے تو حد ہی کر دیا، کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا اور نڈھال سی اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھی۔ میں وجہ پوچھتا تو کہتی میں ایرم سے شادی پر راضی ہو جاؤں، بھلا یہ بھی کوئی ضد ہے، میں کیسے اس کے کہنے پر کسی بچی کی زندگی خراب کر سکتا تھا۔ میں نے نور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب غیر مناسب سی بات ہے، لیکن میں میری بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ 2 دن سے بھوکی رہی، تیسرے دن کمزوری سے بے ہوش ہو گئی۔ میں اب اس کے سامنے خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ میں اس کی بات مان بھی لیتا تو ایرم کے چاچا یہ سنتے ہی اسے ہمارے گھر بھیجنا ہی چھوڑ دیتے۔ بے ہوشی میں بھی نور ایرم کا ہی نام لے رہی تھی۔
3 दिन में नूर का चेहरा फीका पड़ गया था, लेकिन मैंने इस बात की खबर ईरम को नहीं दी। लेकिन अब मैं बेबस सा हो गया था। नूर की हालत देखकर मैंने ईरम को कॉल की, इस बात की इत्तला दी कि नूर बीमार है। ये सुनते ही ईरम फौरन से हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच गई और सीधी नूर के पास आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, नूर तुम्हें क्या हो गया है? ईरम भी नूर के लिए बेतहाशा परेशान थी, फिक्रमंद थी। नूर ने भी ईरम की आवाज़ सुनकर ही अपनी आंखें खोली थी। रोने लगी, कहने लगी, ईरम मेरे बाबा को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। मैंने बाबा से कहा कि तुमसे शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि नूर ईरम के सामने ये बात कह देगी। मैं तो शर्मिंदगी से नज़रें झुका के बैठ गया कि क्या सोच रही होगी वह नूर के बारे में, किस किस्म की लड़की है ये। मैं तो कमरे से फ़ौरन ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे ईरम से नज़रें मिला सकता था? मेरी बेटी ने तो मुझे ईरम के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल ली और जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो ना था, लेकिन जो परेशानी मुझे नूर ने दी थी, मैं फ़िक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। कुछ देर बाद ईरम बाहर आ गई। मैं कमरे से बाहर ही खड़ा था, उससे नज़रों का सामना नहीं कर पा रहा था। मैंने नज़रें झुका ली, कुछ ना करके भी मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। वे मेरे पास आई, कहने लगी, मुझसे शादी कर ले। मैंने कहा, मैं तुम्हें उस निगाह से नहीं देखता, मैं कभी देख भी नहीं सकता हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल नूर की तरह अजीज़ हो। नूर जज्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज़ उसकी बात का बुरा मत मानना। वे तुमसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत में फिजूल सी बात लेकर बैठ गई है, इसलिए तुमसे ये सब कह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन वे कहने लगी कि ये सिर्फ नूर की नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। ईरम की इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया था। मैं उसे बड़ी हैरत और ताज्जुब से मिले जुले जज्बात से देख रहा था। मुझे लगा मेरे पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं। मैं ये क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था? मेरी तो बोलती भी बंद हो गई थी। मुझे उस पर अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वे लड़की मेरे बारे में कैसा ये सब सोच सकती है? मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपना रुख बदल लिया और हाथ में पकड़ा सिगरेट होठों में दबा लिया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वैसा चाहती क्यों है। वे खुश शक्ल थी, कम उम्र थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं मुताज का शिकार था, लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और ना ही लगते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो आप नूर की ख्वाहिश को पूरा कर दें। मैंने कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे चाचा को हो गई तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी उनकी नज़रों में मेरी? मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है, मैं कभी ऐसी बात नहीं कह सकता जिससे दूसरों की नज़रों में गिर जाऊं। वो कहने लगी, मेरे चाचा को कोई एतराज़ नहीं होगा, बस आप मुझसे शादी कर लें। ये बात भी मेरे लिए हैरान कुल थी। भला उसका चाचा क्यों इतनी बड़ी उम्र के शख्स से अपनी भतीजी की शादी करेगा? मैं चुप सा हो गया। ईरम मेरे हर सवाल का जवाब मुझे देती जा रही थी और फिर वहाँ से चली गई। शाम तक नूर भी काफ़ी बेहतर हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। उसने फिर यही कहना शुरू कर दिया, कहने लगी, अब तो ईरम को भी कोई एतराज़ नहीं है, आप क्यों नहीं मान जाते? मैं उसके सामने हथियार फेंक चुका था। मुझे शादी की ना ज़रूरत थी, ना ही मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। यह बस मेरी बेटी की ज़िद थी। और फिर जब ईरम को एतराज़ भी नहीं था तो मैं कब तक नूर पर सख्ती करता, इसलिए मैंने खुद ईरम के चाचा से इस बात का जिक्र किया। वे कहने लगे कि मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी बीवी का रवैया ईरम से ठीक नहीं है। मेरी बीवी ईरम के बहुत पीछे पड़ी है और अपने निकम्मे भाई से ईरम की शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा किस्म का लड़का है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप उससे शादी कर लें। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसे खुश रख सकते हैं। चंद दिनों में ही मैंने सादगी से ईरम से निकाह कर लिया। उस दिन नूर की खुशी आसमान पर थी, वे बहुत खुश थी। रात को ईरम मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से आर था। आनन फानन शादी, वह भी इतनी कम उम्र लड़की। मैं तो ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार न था, इसलिए कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। नूर भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद को समझाने लगा कि ईरम को एतराज़ नहीं है और वह इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है, तो मुझे भी कबूल कर लेना चाहिए। खुद को ज़हनी तौर पर कुछ आमादा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन वक्त में उलझा हुआ था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, फिर ईरम दुल्हन के रूबी लिबास में सजी सवरी बैठी थी। मेरी आमद पर कुछ संभल कर बैठ गई। मेरा जहन
بہت متاثر ہونے لگا۔ میں اس سے کیا بات کروں جس لڑکی کے لیے فی الحال میرے دل میں کسی قسم کے کوئی بھی جذبات نہ تھے۔ پھر بھی میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ پر پہنا دی۔ وہ آج کافی نروس سی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ہی بات شروع کی کہ دیکھو ارم، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میں فی الحال دل سے اور دماغی طور پر اس رشتے کو بالکل بھی قبول نہیں کر پا رہا، اس لیے مجھے وقت چاہیے۔ اس لیے تم چاہو تو آرام سے اس کمرے میں سو جاؤ اور چاہو تو نور کے پاس چلی جاؤ۔ مجھے لگا وہ شاید اس بات پر اعتراض کرے گی، کیونکہ ہر لڑکی کی شادی کو لے کر بہت ساری خواہش ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑے آرام سے مان گئی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے آپ آرام کریں، میں نور کے پاس سو جاتی ہوں۔ اسے شاید میری اجازت درکار تھی، وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے یہ بات بھی حیران کن سی تھی۔ ہر لڑکی شادی کی رات کے لیے بہت سی خواہش دل میں رکھتی ہے، پھر میں میری خواہش مند بھی تھی، تو پھر اتنی جلدی میری بات کیسے مان لی جبکہ میں اسے پسند تھا؟ اس لیے اسے کچھ نہ کچھ اعتراض تو ہونا چاہیے تھا۔ خیر مجھے لگا بھی اسے وقت دینا چاہیے۔ ارم اب روزانہ نور کے پاس سونے لگی، اس کے ساتھ ہی ہنستی بولتی باتیں کرتی۔ میں روز انہیں جب کالج چھوڑنے جاتا تو وہ میرے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی اور نور کو تنگ کرتے ہوئے کہتی کہ اب میرا یہاں بیٹھنے کا حق ہے، کیونکہ شادی سے پہلے نور میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ میں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اسی رات جو کچھ میرے اور ارم کے بیچ ہوا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ ارم میرے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ لاک نہیں رکھتا تھا۔ میں نے آنے کی وجہ پوچھی تو مجھ سے کہنے لگی کہ نور سو چکی ہے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، میں آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لوں؟ صبح سنڈے ہے، چھٹی ہے کالج کی۔ میں نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ کے مکھ سائٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کتاب سائٹ پر رکھی اور نظر کا چشمہ بھی اتار کر باکس میں ڈال دیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تب بھی وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ سی سج گئی، وہ بھی مسکرانے لگی، مجھ سے کہنے لگی آپ اس عمر میں بھی دیکھنے میں اتنے ہینڈسم ہیں، جوانی میں تو اور بھی اچھے ہوں گے۔ آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے کا ڈمپل بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں کچھ پل یہ سمجھ نہیں پایا کہ کیا جواب دوں۔ میں نے کہا ہاں جوانی میں بہت سی لڑکیاں مجھ پر فدا تھی، لیکن اب تو میں 40 کا ہو گیا ہوں، اب کہاں وہ بات رہی۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، پھر بولی خیر ایسی بات تو نہیں، ابھی بھی آپ ایک جوان لڑکی کے باپ نہیں لگتے۔ جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا میں سمجھی تھی آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ ہمارے کالج کی بہت سی لڑکیاں یہی سمجھتی ہیں کہ آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر وہ مجھ سے میری پہلی شادی کے قصے سننے لگی، کیونکہ میری پہلی بیوی آفرین سے میری شادی محبت کی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے میری اور آفرین کی لو اسٹوری سن رہی تھی۔ سنتے سنتے اس کی آنکھیں بند سی ہونے لگی، وہ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی تھی، وہیں لیٹ کر سو گئی۔ میں نے پہلے تو اسے جگانا چاہا لیکن وہ گہری نیند میں تھی، میں نے اس پر لحاف اڑا دیا، میں خود بھی سو گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں نئی لہر پر اس وقت بے اختیار ہوئی جب ارم نیند میں میرے بہت قریب آ چکی تھی، میری بازو پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ میرے سینے پر دھرا ہوا تھا۔ پہلے تو اپنے بازو پر بوجھ دیکھ کر میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا، لیکن جب اسے اپنا اتنے قریب دیکھا تو دل کی دھڑکنوں میں بے اختیاری سی پیدا ہو گئی۔ پہلی بار میں نے اس کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا تھا، اس کی قربت نے میرے اندر نئے جذبات پیدا کر دیے تھے، مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں پہلے ہی اس ضبط سے گزر رہا تھا، باقی کی رہی صحیح کسر اچانک سے ہونے والی بارش نے پوری کر دی۔ ایک دم بادل کی غرج سے وہ میرے بالکل قریب آ گئی، میرے سینے پر سر رکھ لیا، میں پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ پھر میں نیند میں بڑبڑانے لگی کہ مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے، میں بہت بے اختیار سا ہونے لگا، اس لیے میں نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ پہلی بار میرا دل آفرین کے بعد کسی کے لیے یوں بے اختیار ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں کچھ آگے بڑھتا میرے کمرے پر دستک ہوئی، میں چونک سا گیا، پھر خیال آیا کہ بارش سے تو نور بھی گھبراتی ہے۔ ارم گہری نیند میں تھی، میں نے دھیرے سے اسے خود سے جدا کیا اور اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ نور اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی، میرے دروازہ کھولتے ہی میرے ساتھ لگی۔ بابا مجھے ڈر لگا تھا، بادل اتنی زور سے گرج رہا ہے کہ ارم بھی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے نور کا ماتھا چوما، اسے تسلی دی، پھر کہا کہ نور اب تو بڑی ہو جاؤ، چندہ بارش اور بادل کی گرج کم چمک سے کون ڈرتا ہے، جاؤ سو جاؤ ارم کے ساتھ، میں تمہارے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ نور ارم کے برابر میں سو گئی اور میں نور کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔ دل نکاح کے تقاض کو پورا کرنے کا متم نہیں ہونے لگا تھا،
میری نظریں خود بے خود ایرم کے لیے بدلنے لگی تھیں۔ ایک بار میرے ایک دوست نے دعوت دی، میں نور اور ایرم کو پہلے ہی تیار رہنے کا کہہ چکا تھا۔ جب آفس سے واپس آیا تو ایرم میرے کمرے میں 2 جوڑے ہینگر میں لیے بیڈ پر رکھے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا تم تیار نہیں ہوئی؟ کہنے لگی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان میں سے کون سا ڈریس پہنوں۔ نور بھی نہیں بتا رہی، آپ مجھے بتائیے نا کون سا زیادہ اچھا ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی پہن لوں گی۔ اس کے سوال پر میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا میں بھی نور کا ہی باپ ہوں، مجھے ان باتوں کا کچھ نہیں علم، جو تمہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے پہن لو۔ وہ میرے پاس آ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر حق جتا کر بولی میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں، مجھے آج آپ کی پسند پہننی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ کسی بچے کی طرح سے ضد کرنے لگی کہ میں اسے اپنی پسند بتاؤں۔ میں نے اسے ایک لباس کا بتا دیا، وہ خوش ہو گئی، لیکن جب تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو میں آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر جب مجھ سے پوچھنے لگی کہ اس کی تعریف ان لفظوں سے کرو جیسا آفرین کی کرتے تھے، میرے دل کا شور اب میرا چین چرانے لگا تھا۔ کچھ ایرم بھی کبھی کبھی نور کی طرح بے اختیار دکھانے لگتی تھی۔ اگر میں دونوں کے لیے کپڑے خرید کر لاتا تو وہ نور کی طرح میرے گلے لگ جاتی، میرے کان کے قریب آ کر کہتی آئی لو یو اینڈ تھینک یو سو مچ۔ نور میری بیٹی تھی، اس کے لیے میرے جذبات الگ تھے۔ اس کا مجھے اظہار محبت کرنا بھی مجھے اچھا لگتا تھا، جیسا ایک باپ کو لگنا چاہیے، لیکن جب وہی بات ایرم مجھ سے کہتی تو میرا دل اندر سے دھمال ڈالنے لگتا تھا۔ ایرم کا بے اختیار میرے قریب آنا میری راتوں کی نیند اڑانے لگا تھا۔ اب میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے کمرے میں رکھا کروں، اس کی تعریف کیا کروں، اس کے قریب رہوں۔ آج میں آفس سے آتے ہوئے گلاب کے گجرے لے کر آیا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ آج ایرم سے دل کی بات کہہ دوں گا اور اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میرے پاس مین گیٹ کی چابی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا میرے کانوں میں نور اور ایرم کے ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ میرے گھر میں ان دونوں سے ہی تو رونق تھی۔ میں بہت دھیرے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا، لیکن ان کی باتیں سن کر میری روح فنا سی ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھوں سے گجرے زمین پر گر گئے تھے جو میں ایرم کے لیے لایا تھا۔ میں تو وہ باتیں سن کر پتھر کا سا ہو گیا تھا۔ یہ کیا کھیل کھیلا تھا ان دونوں نے میرے ساتھ مل کر؟ میرے قدموں سے زمین کھسک گئی تھی۔ پہلی بار ڈریسنگ کے آئینے پر نظر پڑتے اپنی عمر بہت بڑی سی لگنے لگی تھی۔ لگ رہا تھا کہ 40 کے بجائے 80 کا ہو چکا ہوں۔ بہت ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے خود کو تب سنبھالا جب وہی گجرے پہنے میرے کمرے میں مسکراتی ہوئی آئی۔ کہنے لگی آپ میرے لیے اتنے خوبصورت گجرے لائے تھے تو پھر مجھے دیے کیوں نہیں؟ کمرے کے باہر کیوں رکھ دیے، وہ بھی زمین پر؟ پھر میرے پاس آنے لگی، لیکن میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا کھانا گرم کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ یہ سن کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جو حقیقت مجھ پر آج ٹوٹی تھی، کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے قریب بھی جاتا؟ مجھے اپنے آپ دھواں دھواں سا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے خود ایرم سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا۔ آج وہ دونوں کالج کے فنکشن پر جانے کے لیے تیار ہوئی تو ایرم میرے کمرے میں آ گئی۔ اچھی خاصی تیار تھی، پیاری بھی لگ رہی تھی۔ میں نے نظر چرا لی۔ میں گاڑی کی چابی پکڑے باہر ہی آ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے سامنے دیکھ کر رک گیا۔ وہ اب بھی مجھے مسکرا کر دیکھ کر پوچھنے لگی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے اسے درستگی سے دیکھا اور غصے سے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا کہ تم کیسی لگ رہی ہو؟ میری اس انداز پر وہ کچھ سہم سی گئی۔ شاید مجھ سے ایسی سختی کی امید نہیں تھی۔ میں نے اسے سختی سے لفظ چبا کر کہا کہ بہت بری لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ فوراً سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے اندر تو ایسی کھولن تھی کہ چاہ رہا تھا کہ ایرم سے اس سے زیادہ سخت رویہ اختیار کروں۔ میں نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ نور بھاگتی ہوئی باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر مجھے نخرے دکھاتے ہوئے بولی آپ بھی نا بابا بہت جلدی میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے کہ لڑکیوں کو کتنی تیاری ہوتی ہے۔ وہ اچھی خاصی تیار ہو کر بھی ناراض تھی۔ میرا اگر موڈ اچھا ہوتا تو نور کی بات کا ہنس کر جواب بھی دیتا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ حیرت تو مجھے ایرم کو دیکھ کر ہوئی تھی جو منہ دھو کر بالکل سادہ حلیے میں باہر آئی۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ روئی ہے۔ میں نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ وہ جب میرے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو میں نے اسے ٹوک دیا جاؤ جا کر پیچھے بیٹھو، لیکن وہ پھر بھی فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی تھی۔ پورے راستے وہ دبی دبی سسکیوں سے روتی رہی۔ نور اس سے وجہ پوچھ کر تھک گئی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، لیکن میں نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میرے جذبات کوئی پتھر کے نہیں تھے، کوئی بھی آ کر مجھ سے کھیل کر چلا جائے۔ اسے بس اس بات کا رونا آ رہا تھا کہ میں نے اس سے سخت لہجے میں کیوں بات کی، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے چکر میں میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر گئی ہے۔ میں حق پر تھا، میرا رویہ بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا، بس کم بخت دل اختیار میں نہیں رہا تھا۔ ایرم کی سسکیوں نے پورا دن مجھے بے چین رکھا
ऑफिस में भी मेरा दिमाग काम में नहीं लग रहा था। ईरम अब मुझसे बात नहीं करती थी, कुछ नहीं कहती थी, मुझसे दूर भी रहने लगी थी। अच्छी बात थी कि वह मुझसे दूर ही रहे, लेकिन बस उसकी नज़रें मुझ पर जमी रहती थी, जिनमें ना जाने क्यों ढेरों शिकायतें थी। वक्त आगे को बढ़ गया, अब दोनों की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने अपने बेटे के लिए नूर का रिश्ता मांग लिया। वह लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने नूर से उसकी रजामंदी पूछी, क्योंकि ये बेटे का हक है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही उसका इकरार था। चंद माह में नूर की शादी तय हो गई। जिस दिन नूर रुखसत होकर गई, ईरम गले लगकर खूब रोई। नूर जा चुकी थी, अब घर में सिर्फ मैं था और ईरम थी। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। मैंने ईरम से कहा कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह कुछ थकी थकी सी भी लग रही थी, फिर नूर की जुदाई से उदास भी थी। वह लाउंज में रखे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। मैं उसके मुकाबिल कुर्सी पर बैठ गया। मैं सोच चुका था कि ये मजबूरी का बंधन भी अब ख़त्म कर दूं, जिसे ईरम ने अपने कड़े वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन वह और नूर यही बातें कर रहे थे। ईरम, तुमने बाबा से शादी अपनी चाचा के भाई से बचने के लिए ही तो की थी, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना, बाबा तुमसे बहुत बड़े हैं। तुम्हारा भी मेरी तरह ये दिल चाहता होगा कि तुम्हारा शौहर भी नूर। यह कहकर चुप सी हो गई और ईरम हंसते हुए बोली, मेरा शौहर भी हैंडसम और डैशिंग है। मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे बाबा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं वह मुझसे। ईरम की बातों ने मुझे किसी गहरे खाई में फेंका था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो हॉस्पिटल में मुझसे ये क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ। मैं बाहर खड़ा एक अजियत से गुजर रहा था। नूर, तुम मेरी मजबूरी जानती थी। चाची मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती, इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। पता है शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है तुम्हारे बाबा ने खुद ही मुझे तुम्हारे कमरे में भेज दिया था। ईरम की बातें मेरे लिए एक कड़ा इम्तिहान सा बन गई थी, क्योंकि मैं उससे चाहने लगा था। वे ना भी भेजती तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा तो यही प्लान था कि तुम बाबा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई ख़त्म होते ही अपने हम उम्र लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नज़र में? बाबा की फ़िक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वे तुम्हें छोड़ दे। वे मेरी बात नहीं टालेंगे। नूर ने दोस्ती की खातिर मुझे बिल्कुल सोच में डाल दिया था। ईरम के अगले जुमले ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। कहने लगी, हाँ है एक बहुत ही हैंडसम सा नौजवान, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। ये सुनकर मेरा अपना आप धुआं धुआं सा हो गया था। लेकिन नूर ने ज़रूर उससे बेताबी से पूछा था, अच्छा तुमने पहले मुझे कभी नहीं बताया, बताओ कौन है वह नूर? नूर ने बेचैनी से पूछा, लेकिन वह टाल गई, अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था। उसी वक्त सोच लिया था कि ईरम को नूर की शादी के बाद उससे फैसले पर आज़ाद छोड़ दूंगा, इसलिए बात मैंने खुद ही उससे शुरू की। ईरम, तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उससे कहो कि मुझसे आकर मिल ले। मैं तुम्हारी उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वे चौंक सी गई। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने उससे कहा कि किसी ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं है। ईरम, मैं तुम्हारी और नूर की बातें सुन चुका हूँ। ज़ाहिर है तुम्हारी भी अपनी एक ज़िंदगी है। मुझ जैसे बुढ़े की ज़िंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे बस तुमसे एक गिला है। तुम अगर मुझसे सच भी कह देती कि तुमने मुझसे शादी किस मकसद के लिए की है तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तो तुम्हें तहस्सुब चाहिए था और वह मैं सच सुनकर भी देता। लेकिन जो खेल तुमने और नूर ने मेरे साथ खेला था वह गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था तो मुझसे ये क्यों कहा कि तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ? तुम मुझसे शादी पर राज़ी हो? मैं बहुत दिल गिरफ्ती से बात कर रहा था, क्योंकि अब मेरे दिल की ये मकान ढह चुका था। वे चुप थी, बस एक टुक मुझे देखे जा रही थी। शायद अपने रवैये पर नादान थी। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा जब भी तुम चाहो। अब तुम जल्द से जल्द उस लड़के को बुलाओ जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दूं। अब तुम्हारे साथ एक घर में एक ही छत के नीचे मैं नहीं रहना चाहता। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। ये फैसला मेरे लिए तब इतना मुश्किल ना होता अगर ईरम और नूर मुझसे सच कहते, लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से मजरूह हो चुके थे। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन मैं बेड पर लेट गया। बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने पर मैं चौंक सा गया। मैंने कहा, कौन है? तो वे कहने लगी, आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। ईरम की बात सुनकर मेरी जान लबों पर आ गई। उस बेवकूफ़ लड़की पर मुझे गुस्सा सा आने लगा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। वह अब भी उसी लिबास में थी जो नूर की शादी पर पहना था, वैसे ही तैयार भी थी, बस रोने से काजल फैला हुआ था। उस वक्त वह भी उसका हुस्न बढ़ा रहा था। मैंने नज़रें फेर ली। वे अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं? ईरम की बात पर बड़ी हैरत से उसे देखा। ये कैसा बेतुका सवाल था। वे मेरे बिल्कुल करीब आ गई। कुछ पूछा है आपसे, मैं आपको कैसी लग रही हूँ? उसकी बात सुनकर मैं अपनी जगह फ्रीज सा हो गया था। आपने आधी अधूरी बातें सुनी थी। उसने मुझे पूरी बात बताई।
آپ کو لگتا ہے میں نے چاچا کے بیٹے سے بچنے کے لیے مجبوراً آپ سے شادی کی ہے؟ اس لیے میں نور کو وہی جواب دے رہی تھی جو وہ سننا چاہتی تھی، کیونکہ میں اسے یقین دلا دلا کر تھک گئی تھی کہ میں نے آپ کو دل سے قبول کیا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ شادی کی رات میں بہت نروس تھی، اور وہ ہر لڑکی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد میری خواہش تھی کہ آپ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، مجھ سے باتیں کریں، لیکن آپ مجھ سے لاپرواہ سے رہتے تھے، اس لیے میں نے خود سے آپ کی طرف قدم بڑھایا تھا، آپ سے رات کے وقت باتیں کرنے لگی، آپ کے برابر میں سو گئی۔ مجھے آپ کی قربت چاہیے تھی، مجھے میرے رشتے کا حق چاہیے تھا، لیکن میں خود سے یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا قدم پہلی بار اس کا شوہر اٹھائے، اس لیے بارش کے بہانے سے آپ کے قریب آ گئی تھی، لیکن نور کی آمد نے مجھے دور کر دیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی پسند پہنوں، آپ مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھیں، آپ کی نظریں مجھے اندر تک مسرور کر دیتی تھی۔ میں بہانے بہانے سے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی کہ شاید آپ کو میری خواہش کا احساس ہو، لیکن آپ تو شاید پتھر کے ہیں۔ وہ میرے ساتھ لگے اور مجھ سے شکوے کر رہی تھی، میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ایک غلط فہمی تھی جو ہمارے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے ایرم کی جانب قدم بڑھایا تھا، میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی طرف قدم بڑھایا اور اس کا پہلا حق دیا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، میں نے تعریف کی ابتدا کی۔ یوں روتے ہوئے ایرم نے مجھے دیکھ کر پوچھا، شکوہ بھی کیا؟ میں مسکرانے لگا، وہ واقعی بہت حسین تھی، اور میں آج تک ایرم کو سمجھ نہیں پایا تھا۔